اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ النحل دے اختتام دے نال اللہ دے فضل اور کرم اور اس دی مہربانی اور خاص توفیق و عنایت دے نال 14 پارے دا درس قرآن بالترتیب مکمل ہویا، اور اس دے بعد اج تو 15واں سپارہ اور پھر سورت بنی اسرائیل اس دا آغاز اسی کرن لگے ہاں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ گل تواڈے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرمائے، اور اس دے بعد فریقین نو اس تے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے درس دے اندر سورت بنی اسرائیل دے متعلقہ کچھ جڑیاں ابتدائی گلاں اسی سورت دے شروع دے اندر پڑھ دیاں، صرف بس وہی عرض کرنی آن۔ تقریباً ہر سورت دے شروع دے اندر آغاز دے اندر 4 تو 5 گلاں سی ذکر کر دیاں، جس دے اندر سورت دا تعارف، سورت دا اسمی اور معنوی ربط، اور سورت دا دعوی، خلاصہ، اور پھر سورت دے امتیازات۔ تو ان سب چیزوں انشاءاللہ تواڈے سامنے میں آسان لفظوں دے اندر عرض کردہ۔ سب تو پہلے سورت دا تعارف کہ ہلکا جہا خاکہ انسان دے ذہن دے اندر آ جاوے اس سورت دے متعلق۔ سورت بنی اسرائیل یہ مکی سورت ہے، اور بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو آکھیا جاندا۔ تو سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اور اس دے 12 رکوع اور 111 اس دی آیات ہیں۔ 15ویں سپارے دے شروع تو اس سورت دا آغاز ہو رہا، تقریباً آدھے سپارے دے قریب جا کے اس سورت مکمل ہو رہی، اور نزول دے اعتبار دے نال سورت القصص جڑی 20ویں سپارے دے اندر ہے اس تو بعد نازل ہوئی ہے، اور نزول دے اعتبار دے نال 50 نمبر تے نازل ہوئی، اور مصحف یعنی جڑی قرآنی ترتیب ہے اس دے لحاظ دے نال 17ویں نمبر تے یہ سورت موجود ہے۔ اس تو پہلے 16 سورتیں گزر چکیاں، اور اس دے نزول تو پہلے 49 سورتیں جڑیاں وہ نازل ہو چکیاں۔ یہ اس دا ہے جی آسان جہا ایک تعارف کہ نا کیا ہے جی بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور 12 رکوع ہیں، 111 اس دی آیات ہیں، 15 سپارے دے آغاز تو شروع ہو رہی، آدھے سپارے تک جا رہی، اور نزول دے اعتبار دے نال 50 نمبر تے ہے، اور مصحف دے اعتبار دے نال 17 نمبر تے ہے۔ دوسری چیز ہے جی ربط صورت، ربط یعنی اس دی ماقبل صورت دے نال تعلق، مناسبت اور ربط کیا ہے۔ تو اس دے اندر اسی 2 قسم دا ربط پڑھ دے ہونے ہیں، ایک اسمی یعنی نا دا سورت دے نا دے نال ربط، اور دوسرا معنوی یعنی مضمون دا مضمون دے نال ربط کیا ہے۔
پچھلی سورت دا نام سورت النحل ہے اور اس سورت دا نام سورت بنی اسرائیل ہے۔ توجہ یہ کرنی کہ اس ربط دے اندر لفظ نحل بھی آ جائے گا اور بنی اسرائیل بھی آ جائے گا۔ چنانچہ نحل اس دا معنی شہد دی مکھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نحل یعنی شہد دی مکھی نو بذریعہ الہام اسی شہد بناون دا طریقہ سکھایا، جس تو اللہ تعالیٰ دا مختار کل ہونا اور اللہ تعالیٰ دی قدرت عظیمہ دا اظہار ہو رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دی قدرتاں ظاہر ہومن دے بعد بھی اگر تسی توحید نو نہیں منو گے اور اسی طرح شرک اور فساد فی الارض دے اندر ملوث رہے تو جس طرح تو پہلے بنی اسرائیل شرک اور رب دی نافرمانیہ دی وجہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہلاک اور برباد کر دے گا۔ دو لفظ وچ آ گیا نا، نحل اور بنی اسرائیل۔ دوسرا ربط ہونا جی معنوی اور مضمون دا ربط سورت النحل دے اندر بیان کیتا گیا کہ دعوے توحید نو نہ منن دی وجہ تو مشرکین دوتے اللہ نے عذاب بھیجیا، جس دا او مطالبہ بھی کر دیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو اپنے دعوے توحید دے اندر سچا ہے اور سچا نبی اور رسول ہے تو پھر اپنی نافرمانی دی وجہ تو جس عذاب تو اسانو ڈرانا ہے وہ عذاب لے کیا۔ اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، فرمایا جس عذاب دا مطالبہ کر رہا ہے لو آ گیا نہیں وہ عذاب۔ تو سورت النحل دے اندر بیان کیتا گئی دعوے توحید نو نہ منن دی وجہ تو مشرکین تے قحط دا عذاب مسلط کیتا گیا۔ ہن بنی اسرائیل دے اندر دعوی نو منواون واسطے اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان معجزے دا ذکر فرماسن، جس نو معجزے اسراء آکھیا ویندا یا معراج آکھیا ویندا۔ تو اس دا ذکر اس صورت دے اندر آئے گا جی۔ ایک ربط حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، وہ فرمانے ہیں کہ ما قبل یعنی پچھلی صورت دے اندر اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دینے ہویا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین دی ایزامہ دوتے، انہاں دی تکلیفہ دوتے، دکھا اور مصائبہ دوتے میرے محبوب صبر کر دے رہو، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آخری آیات ہے۔ فرمایا اور انہاں دے ایمان نہ لاون دوتے تسی غم نہ کرو، اور فرمایا انہاں دی تکلیف دہ گلہ جڑی ہے انہاں دی وجہ تو جناب اپنا دل تنگ نہ کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جدہ انسان کوئی تنگ ہو ویندا، کوئی دل تنگ ہو ویندا تو او باہر دی طرف رخ کردا کہ یار اس جا نو چھوڑو کدی پھر ٹرانے سیر کرانے جی بھی اج کل اسی کدے چلے وینا مری چلے وینا جی مری سیر کرانے بڑے اکتا گیا جی تھے گرمی تو کدی نہ کدی بندہ سیر تے نکل وینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب مشرکین دی ایزامہ تے تکلیفاں تے انہاں دے دکھاں تے اور مصائب دتے جڑا تہاڈا دل تنگ ہو رہی آ میرے محبوب اسی دونوں آسماناں دی سیر کروا دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ربط انہوں نے ذکر فرمایا، اور اگے تیسری چیز ہے جی دعوے سورت۔ تو اس سورت دا دعویٰ کیا ہے؟ دعوے دو قسم دے تو میں لکھوانے ہیں سمجھانے ہیں۔ ایک دعویٰ جی اس سورت دا جڑا عام طور تے مفسرین نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، دعوے توحید۔ اس نو سورت دے آخر دے اندر ذکر کیتا جائے گا، اور اسے دعوے واسطے اللہ تعالیٰ نے معراج والا معجزہ نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ کہ اللہ ہی نو پکارنا ہے، اللہ دے علاوہ کہ اور نو مصائب اور دکھ اور مصائب اور تکالیف دے اندر نہیں پکارنا۔ اور دوسرا دعوی سورت جڑا نا وہ حضرت شیخ پنجپیری مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اسباب عذاب دا ذکر فرمایا۔ یہ میرے دوستو ذرا دھیان نال سننے، اسباب عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑا ہی عجیب ملکہ عطا فرمایا قرآن فہمی دا۔
شاید کہ انہاں دا ثانی کوئی نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسباب عذاب انہوں نے 5 ذکر فرمائے۔ فرمایا شرک مستمر رہ، لگاتار شرک دے اندر قوم دا ملوث رمنا، اے اللہ تعالیٰ دے عذاب نو دعوت دیونا ہے۔ آج میرے دوستو دیکھ لو، ہر تھان دیتے، ہر گراں دیتے، ہر بستی دیتے کوئی ایسی شاید اساڑے اس برے صغیر اور پاک و ہند دے اندر جگہ محفوظ نہیں ہے کہ جس دیتے شرک جلی یا پھر شرک خفی وہ نہ ہو رہے۔ کچھ نہ کچھ امت جڑی وہ کتھائی نہ کتھائی شرک دے اندر ضرور مبتلا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 5 عذاب اصل 4 اسباب عذاب، اللہ دے عذاب نو دعوت دیون والے 4 سبب دا ذکر ہو سی۔ تو پہلا سبب شرک مستمر رہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ شرک دے اندر مبتلا رہنا۔ دوسرا توہین شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ دے جڑے شاعر ہیں انہاں دی توہین کرنا۔ شاعر اللہ بہت ایسی شاعر اللہ ایسی چیز نو آکھے وینا کہ جس دے نال پہچان ہوندی ہوئے کہ اے اسلام ہے اور اے مسلمان ہے۔ مثلا شلوار ٹخنے اتتے رکھنا اے مسلمانہ دی علامت ہے۔ چہرے دوتے سنت رسول جس طرح شریعت اندر حکم ہے اس طرح سجاونا اے شاعر اسلام ہے۔ اسی طرح اپنی نظر دے اندر شرم و حیا، ماں بیٹی بہن اس دے شرم و حیا رکھنا اے شاعر اللہ ہے۔ بیت اللہ اے شاعر اللہ ہے، اذان شاعر اللہ ہے، نماز اذان یہ ساری چیزیں شاعر اللہ ہے، اسلام دی شاعر ہے۔ تو توہین شعائر اللہ اے دوسرا سبب ہے عذاب دا۔ یہ ساری چیزیں کے ذکر آسن ہے دے اندر سورت دے اندر۔ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ دے شاعر پہچان دی جڑی اسلام دی اور اللہ تعالیٰ دی پہچان دی نشانیاں انہاں دی توہین کردہ، اس وقت انسان اللہ دے عذاب دا مستحق ٹھہر جاتا۔ آج میرے دوستو اس اندر بے شمار ہو رہا، مساجد دی توہین ہو رہی، علماء دی توہین ہو رہی، جڑے انبیاء دے وارث نے حقیقی انہاں دی توہین ہو رہی، قرآن دی توہین ہو رہی، اصحاب پیغمبر دی توہین ہو رہی، نبی علیہ السلام دی توہین ہو رہی، حج دے احکام دی توہین ہو رہی کہ ای کیڑا تک طریقہ جی ایک بندہ جناب کیا کرے جی کپڑے اتار دے تو ایک چادر اتے لپیٹ لوے تو جناب کملے آر کے لئے انجو آرہ کے لئے انجا رہے۔ تو لوگ شاعر اللہ دی توہین کر رہے ہیں۔ اخراج الرسل، اللہ دے رسولانو اللہ دے نبیانو شہر دے اندرون نکال دے بنا، اے اللہ دے عذاب دا سبب بندہ ہے بھی۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شہر بدر کیتا اور پھر 7 سال توڑی قحط دے اندر ملوث ہے۔ 7 سال پچھلی سورت اندر تذکرہ سنی چکی ہو، مردار اور گند کھاون دوتے مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اخراج الرسل، استہزاء بالرسل چوتھی چیز ہے جی، اللہ دے رسولہ اور نبیہ دا استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق بڑھانا۔ تو ایک دعوے صورت ہے جی 2۔ ایک دعویٰ صورت عام طور پر جیڑا ذکر کیتا گیا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اور دوسرا اگے صورت دے اینڈ تے آ رہا ہے دعویٰ، اتھے اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھا گیا۔ اور دوسرا دعویٰ حضرت شیخ پنپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر سبب عذاب ذکر فرمائیں، عذاب دے 4 سبب۔ پہلا سبب شرک مستمر رہا، ہمیشہ شرک دے اندر ملوث رہنا، توہین شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ دی نشانی دی توہین کرنا، اخراج الرسل اللہ دے نبیانو شہر بدر کرنا، اور استہزاء بالرسل اللہ دے نبیان دا مذاق اڑاونا۔ اگے آگئے جی خلاصہ صورت، یہ سب تو اہم چیز ہوندی خلاصہ صورت، کیونکہ پوری صورت نو سمجھنا اس خلاصے دوتے موقوف ہونا جی۔ صورت جڑا مرکزی دعوے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس صورت دی آخری رکوع دے اندر آ رہا جی، اللہ تعالیٰ اس دا ذکر فرماسا۔ اس بعد 6 دلائل عقلیہ اس صورت دے اندر اللہ کریم پیش فرماسا، 6 دلائل عقلیہ، انہاں دی تفصیلات اتھائی مقام دوتے پڑھسا ہے، اور 3 دلیل نقلی یعنی دلائل نقلیہ 3 اللہ تعالیٰ پیش فرماسا۔ چونکہ اس صورت دے اندر معجزے اور عظیم معجزے دا ذکر بھی ہے، تو اس واسطے اس صورت دے اندر 2 قسم دی آیات ہو سنجی، آیات توحید جنہاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دی دعوت دیتی گئی ہو سی، اور دوسری آیات معجزات۔
تا 5 جڑیاں او آیات معجزات آسن جی اللہ تعالیٰ انہوں دا ذکر فرماسن، اور اسی طرح امور ثلاثہ اے پیچھے بھی گزر چکیا، امور ثلاثہ دا بیان بھی آسی۔ قرآن مجید دے اندر عمومی طور تے 3 امور ثلاثہ دا بیان اللہ تعالیٰ کر دے ہیں۔ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ظلم نہ کرو، اور نمبر 3 احسان کرو۔ اے امور ثلاثہ ہونے اے کس واسطے آنے؟ اللہ تعالیٰ دے عذاب نو ہٹان واسطے۔ مثلا سورت پیچھے جڑی تسی پڑھیے، میں اسے دی مثال دے دینا کیونکہ تازہ تازہ مضمون گزرے ہو جائے، تو اس دے اندر عذاب دا ذکر آئی، مشرکین دن عذاب لیا، اللہ تعالیٰ نے قحط سالی والا عذاب ہونا تے مسلط فرما دیتا۔ تو جس صورت دے اندر عذاب دا ذکر ہوئے اسے صورت دے اندر عموماً اللہ تعالیٰ امور ثلاثہ بھی بیان فرما دینے ہیں کہ اگر میرے اس عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر انہاں 3 امور دوتے عمل کر لو، میں اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ گے۔ تو امور ثلاثہ دا اس صورت دے اندر بھی بیان آ رہا ہے جی۔ تو امور ثلاثہ کیا ہوندے ہیں شابش؟ نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 ظلم نہ کرو، اور نمبر 3 احسان کرو۔ اور اگے جی طریقے تبلیغ کے لوگاں نو دعوت اور توحید دی دعوت کس طرح دیونی ہے اس دا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ایک امر مصلح اس دا بھی ذکر آ رہا ہے۔ امر مصلح یہ بھی قرآن مجید دے اندر تقریباً 3 ذکر کیتے ہوئے ہیں۔ ایک امر مصلح نماز ہے، دوسرا امر مصلح روزہ ہے، اور تیسرا امر مصلح حج ہے۔ یہ 3 قسم دے احکام اللہ تعالیٰ ذکر فرماندے ہیں۔ امور مصلح امور ثلاثہ، امور ثلاثہ اس وقت ذکر کیتے جاندے ہیں کہ اگر میں اللہ دے عذاب تو بچنا چاہتے ہو پھر انہاں امور نو اپنا لو، میں اللہ دے عذاب تو بچ ویسو۔ اور امور مصلح انسان دے باطن، انسان دے دل، اس دی اصلاح واسطے اللہ تعالیٰ امور مصلح دا ذکر فرمانے۔ باقی بشارات، تخویفات، زجرات، شکوجات، یہ تقریباً ہر صورت دا عمومی طور تے حصہ ہوندے، اور اس صورت دے اندر بھی گائے بگائے اللہ تعالیٰ کے دئی مسلمانوں منن والوں بشارت سنا سن، اور کسی نہ کسی جگہ دوتے اللہ تعالیٰ نہ منن والوں کیا کر سن جی تخویفات، جہنم، دنیا آخرت عذاب تو اللہ تعالیٰ ڈرا سن گیا۔ اور اسی طرح زجرات یعنی اللہ تعالیٰ ڈانٹ سن اور جھڑک سن۔ اس زجرات، تخویفات، بشارات، تسلیات یہ ہر صورت تقریباً حصہ ہونے۔ اور 5ویں چیز ہے جی امتیازات صورت۔ خلاصہ دوبارہ سن لو کیونکہ بڑی اہم چیز ہوندی ہے، پوری صورت اس سے دوتے موقوف ہوندی۔ تو خلاصہ صورت یہ ہے کہ اس صورت دا جڑا مرکزی دعویٰ ہے کہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس رو اللہ کریم نے ذکر فرمایا سورت دے آخری رکوع دے اندر قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ اس بعد 6 دلائل عقلیہ آسن جی، اور 3 دلائل نقلیہ آسن جی، 5 آیات معجزات آسن۔ امور ثلاثہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، اس دا بیان آئے گا جی۔ ایک طریقہ تبلیغ آ جائے گا، اور ایک امر مصلح آ جائے گا، باقی بشارات، تخویفات ہر صورت دے حصہ ہوتے ہیں۔ 5ویں چیز ہے جی امتیازات صورت۔ ایک کس نو آکھ دیں امتیازات صورت، صورت دے ایسے مضامین جڑے اللہ کریم نے اس صورت دے اندر ذکر فرمائے ہیں، باقی کہ صورت دے اندر یا قرآن مجید دی کسی اور مقام دوتے اس انداز دے نال ذکر نہیں فرمائے۔ انہاں نو آکھیا ویندا امتیازات صورت۔ امتیازات صورت پشتنوں میں بتا دینا، واقع اسرائیل، واقع اسراء، واقعہ اسراء یعنی معجزے والا واقعہ، اس صورت دے اندر اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا۔ اس تو علاوہ اللہ کریم نے معراج والے واقعہ دا پورے قرآن مجید اندر کدیں اور تذکرہ نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل دے بارے اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی 2 دفعہ فساد کرو گے، وہ فساد کیا ہے اپنے مقام دوتے آ جائے گا۔ اس دا بھی ذکر اس صورت دے اندر ہے، اور کسی مقام دوتے اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اس دا ذکر بھی اس صورت دے اندر آئے گا۔ کیا ہے جی من کان فی ہذہ اعمی؟ جیڑا بندہ جان بوجھ کے ہدایت تو انا ہو گیا، اللہ نے فرمایا دن قیامت دے اسی اس نو اندھا کر کے اٹھا سکے۔ اس دا تذکرہ بھی اس صورت دے اندر آ رہا۔ اور اسی طرح مقام محمود دا ذکر اس صورت دے اندر آ رہا جی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام دے کھڑے ہو کے اللہ دی تعریف محمود، مقام محمود تعریف والا مقام، جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دی حمدہ اور ثناواں کرنیاں، اور شفاعت اور حساب و کتاب واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولنے ہیں حساب و کتاب واسطے، اس دا تذکرہ مقام محمود دا اس صورت دے اندر آ رہا۔ اور اسی طرح قل جاء الحق وزهق الباطل، اللہ نے فرمایا جتھے حق آ جائے اتھے باطل ٹک نہیں سکتا، اتھے باطل بھج ویندا، اس دا ذکر بھی اس صورت دے اندر آ رہا۔ اور اسی طرح نماز تہجد ایک خاص عبادت ہے، اس دا ذکر بھی اللہ کریم نے اس مقام دیتے اس صورت دے اندر فرمایا۔ اور اسی طرح قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رب دا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ دی اور خدمت والدین دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین دی خدمت نو اپنی توحید دے نال ذکر فرمایا اس صورت دے اندر۔ بقیہ قرآن مجید دے اندر اس انداز دے نال اللہ کریم نے انہاں چیزاں دا ذکر نہیں فرمایا جی۔ یہ ہاں جی صورت دی کچھ ابتدائی گلاں، اللہ تعالیٰ سانو دل جمی دے نال اور ذوق شوق دے نال اس صورت پڑھ کے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔